ایک مچھلی بیچنے والا ایک علاقے پہنچا۔ وہاں کے وڈیرے نے اسے روک کر اپنی من پسند مچھلی لی اور بغیر معاوضہ دیے جانے لگا۔ مچھلی فروش نے قیمت کا مطالبہ کیا تو وڈیرا بولا، تمہیں معلوم ہے تم کس سے قیمت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ مچھلی فروش بولا، مجھے معلوم نہیں، تاہم یہ میرا حق ہے، میرے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کا ذریعہ ہے۔ لیکن وڈیرے کو فرق نہ پڑا۔ مچھلی فروش بولا، میرے ساتھ یہ زیادتی مت کرو۔ خوب قیمت کا اصرار ہو جانے پر وڈیرے نے مچھلی فروش کو 2 تھپڑ لگا دیے اور مچھلی لے کر وہاں سے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر مچھلی کاٹتے ہوئے مچھلی کا کانٹا ہاتھ کے انگوٹھے میں لگ گیا، جس سے زخم ہوا۔ بعد میں اس میں پیپ بھر گئی، جس کا طویل علاج کرایا گیا، تاہم معالجین نے یہ کہا کہ اس انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا، اس لیے کہ پیپ آگے بڑھ رہی ہے، لہٰذا اس انگوٹھے کو کاٹ دیا گیا۔ پھر جو پیپ آگے بڑھ رہی تھی اس نے واقعتاً پورے ہاتھ کو لپیٹ میں لے لیا۔ معالجین نے طویل علاج کیا، تاہم آخر میں یہی کہا کہ اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، اس لیے کہ پیپ آگے بڑھ رہی ہے، لہٰذا ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ پھر چونکہ پیپ آگے بڑھ رہی تھی تو ایک وقت کے بعد اس نے بازو کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ معالجین نے طویل علاج کیا، تاہم آخر میں یہی کہا کہ اس بازو کو کوہنی تک کاٹنا پڑے گا، اس لیے کہ پیپ آگے بڑھ رہی ہے، لہٰذا بازو کوہنی تک کاٹ دیا گیا۔ اس پیپ نے کندھے تک بازو کو لپیٹ میں لے لیا۔ معالجین نے طویل علاج کیا، تاہم آخر میں یہی کہا کہ بازو کو کندھے تک کاٹنا پڑے گا، اس لیے کہ پیپ رک نہیں رہی، لہٰذا کندھے تک بازو کاٹ دیا گیا۔ بازو کٹوا لینے کے بعد واپس آتے ہوئے راستے میں وڈیرے کو ایک درویش صفت شخص ملا، جس نے اس سے خیریت دریافت کی اور بازو سے متعلق پوچھا۔ وڈیرے نے بتایا کہ پیپ پڑ جانے کی وجہ سے یوں میرا سارا ہاتھ کٹ چکا ہے۔ درویش نے پوچھا کہ یہ معاملہ ہوا کیسے؟ وڈیرا بولا کہ ایک مچھلی کے کانٹے سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ درویش صفت انسان نے حکمت بھرا سوال پوچھا کہ کیا اس مچھلی کی قیمت ادا کی تھی؟ وڈیرا بولا